السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے چاند پر رہنے کے حوالے سے۔ کیا چاند پر رہنا واقعی آسان ہوگا؟ آئیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر سیاست، بجٹ اور ٹیکنالوجی میں قسمت ساتھ رہی تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں انسان ایک بار پھر چاند پر جا اترے، اور یہاں پر کان کنی کرنا اور کچھ لمبے عرصے کے لیے رہ لینا بھی خارج از امکان نہیں۔ آرٹیمس پروگرام انسانوں کے لیے چاند پر اگلا باب ہو سکتا ہے، لیکن چاند پر رہائش آسان نہیں۔ چاند مہربان میزبان نہیں ہے۔ کئی بار چھوٹی چیزیں سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ اپولو کے 1969 سے 1972 کے بیچ میں چاند پر جو مشن گئے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ چاند کی مٹی تھی۔ بہت باریک لیکن بہت خوردری۔ چاند کی سطح پر پائے جانے والے یہ گرد آلود انسان اور مشین کے لیے مہمان نواز نہیں تھیں۔ کروڑوں سال سے چاند پر شہابیوں اور مائکرو شہابیوں کی ہونے والی بمباری کا نتیجہ اس کی دھول کی یہ پتلی سی تہہ ہے۔ یہ چاند کی سطح سے 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکراتے ہیں، اور اس ٹکراؤ کی حدت سے چٹان اور مٹی ٹوٹتے اور پگھلتے ہیں۔ اس میں سلیکا اور لوہے جیسی دھاتیں بھی ہیں۔ سلیکا کا پگھل کر فوری جم کر سطح پر گرنا شیشے کے ننھے سے ذرے بنا دیتا ہے۔ یہ ٹکراؤ ان کو باریک سے باریک کرتے جاتے ہیں، اور دوسری طرف چاند پر زمین جیسے موسمیاتی اثرات نہیں۔ زمین پر ان کی وجہ سے مٹی کے کھردرے کوئی باقی نہیں رہتے، لیکن چاند پر ان کے کونے نہ صرف سخت ہیں بلکہ بہت نوکیلے اور بے قاعدہ بھی، اور یہ کسی چیز سے رگڑ کھا کر اسے نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چاند پر انسان بھیجنے سے قبل ناسا کو اس مسئلے کا اندازہ تھا۔ انسانی مشن سے بھیجے جانے والے سرویئر لینڈرز سے پتہ لگا کہ یہ مسئلہ توقع سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے چاند پر بنی ویڈیوز دیکھی ہوں تو ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ خلا بازوں کے سوٹ گرد آلود ہیں۔ آلات، اوزار، ہیلمٹ، اسپیس سوٹ، گرد ان سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ سورج سے برقی چارج والے ذرات کی وجہ سے ان پر چارج پایا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ کسی بھی شے سے چپکے ہوتے ہیں۔ اپولو 18 کے ممبران ہیریسن شمٹ اور جین کرنان نے بتایا تھا کہ چاند پر چہل قدمی میں یہ دھول ان کے اسپیس سوٹ کے جوائنٹ میں گھس گئی تھی، اور اس وجہ سے بازو کی حرکات دشوار ہو گئی تھیں۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے آنے والے وائرز پر جب آتی ہے اور اسے ہٹایا جاتا ہے تو یہ آسان نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے شیشے پر ریگ مارا جا رہا ہے۔ کیمرہ اور دوسری آپٹیکل آلات کو خاص چھوٹے برش کی مدد سے صاف کرنا پڑتا ہے جس سے نقصان کم سے کم ہو۔ اس نے دستانوں اور اسپیس سوٹ کے درمیان کی سیل کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ کس قدر زور سے خراش ڈالتی ہے۔ شمٹ کے چاند کے بوٹ 3 تہوں کے 3 جس میں کیولار جیسا میٹیریل تھا جن سے یہ اندر آئی تھی۔ اپولو مشن 382 کلوگرام کے پتھر واپس لائے ہیں۔ ان کو مور بند ڈبوں میں رکھا گیا تھا جس میں ہوا کا پریشر نہ ہو تاکہ چاند کا ماحول برقرار رہے، لیکن جب یہ زمین تک پہنچے تو ہر ڈبے میں ہوا لیک ہوئی تھی کیونکہ اس گرد نے ڈبوں کی سیل کو متاثر کیا تھا۔ جب عملہ واپس لینڈر تک پہنچا اور کیبن کو پریشرائز کیا تو کچھ گرد ہوا میں چلی گئی۔ اس کی بو جلے ہوئے بارود جیسی تھی۔ کرنان کہتے ہیں کہ اپنے ناخنوں کے نیچے سے اسے صاف کرنے میں 3 ماہ لگے۔
اگر اس میں سے زیادہ تر سلیکا ہے اور یہ زہریلی نہیں، لیکن اس کے بہت چھوٹے ذرات اس قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ کانکنوں کو پہنچتا ہے۔ سیلیکوسس وہ بیماری ہے جس میں گرد کے بہت چھوٹے ذرات پھیپھڑے کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں اور کھانسی سے باہر نہیں آتے۔ امیون سسٹم میں خون کے سفید خلیات ان ذرات کے گرد گھیراؤ کر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کا شکار ہونے والوں کے پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں۔ خلابازوں کے لیے اس کا خطرہ ہے۔ شمنڈ کے الفاظ میں، میرے خیال میں چاند پر کسی بھی آپریشن کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ مٹی کا ہوگا۔ میرے خیال میں ہم دوسرے نفسیات، فزیکل اور میکینیکل مسائل حل کر لیں گے، لیکن اس مسئلے کا حل سب سے مشکل ہوگا۔ ایک اور مسئلہ اپولو 12 میں سامنے آیا۔ جب اس نے لینڈ کیا تو یہ 2 سال پہلے بھیجے گئے سرویئر 3 لینڈر سے 600 فٹ دور تھا۔ خلابازوں نے نوٹ کیا کہ اس کا کچھ سٹرکچر کاسمک شعاعوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن کچھ حصوں پر اپولو 12 سے خارج ہونے والی گیسوں کی وجہ سے اڑنے والی گرد نے خراشیں ڈال دی تھیں۔ چاند پر فضا کی مزاحمت نہیں ہے اور اس وجہ سے انجن کے بلاسٹ سے اڑنے والے ذرات بہت زیادہ رفتار سے بہت دور تک گئے تھے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ گرد 400 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اتنی رفتار ہے جتنی پستول سے نکلنے والی گولی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اگر چاند پر سٹرکچر بنائے جاتے ہیں تو پھر لینڈ کرنے والی خلائی جہازوں کو اس بارے میں خاص پلاننگ کرنا ہوگی۔ آئندہ کے مشن پر ناسا اور دنیا کے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جن کے ساتھ یہ گرد نہ چمکے اور برقی چارج سے اسے جھاڑا جا سکے۔ چونکہ اس میں لوہے کے ننھے ذرات کی مقدار زیادہ ہے تو مقناطیسی فیلڈ کی مدد سے اسے ہوا کے فلٹریشن سسٹم سے نکالا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔